میں وکیل ہوں، بدمعاش بالکل بھی نہیں ہوں، لیکن لیگل بیٹل پر جب بات آ جاتی ہے تو لیگل بیٹل میں ہم لیگل ہی طریقے سے بدمعاشی بھی کرتے ہیں۔ 9 مئی ہم نے بالکل بھی نہیں کروایا، 9 مئی ان لوگوں نے کروایا جنہوں نے کیمرے چرائے۔ جو خان کو چاہے گا، جو خان سے لو کرے گا، وہ لوگ ڈیجیٹل دہشت گرد ہو گئے۔ سڑکوں پر ہم آئے بھی ہیں پہلے، اب بھی آنے کے موڈ میں ہیں، بالکل فل فلیج ہماری تیاری ہے۔ انشاءاللہ ہمارا بہت بڑی تحریک جو ہے اس کا آغاز ہمارا ہو چکا ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ ہم اسلام آباد میں ہوں گے۔ جی السلام علیکم ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہے فتح اللہ برکی صاحب، جن کا تعلق پی ٹی آئی لیگل ٹیم سے ہے، خان کے بڑی قریبی ہے، اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کے خاطر بڑی گرفتاریاں بھی دے چکے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ خاور منیکا کو جو تپڑ مارنے والا بندہ تھا وہ بھی برکی صاحب ہے۔ برکی صاحب السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ۔ شروع کریں گے، وہ تپڑ والا معاملہ کیا رہا تھا؟ آپ وکیل ہے یا بدماش بھی ہے ساتھ؟ نہیں، میں وکیل ہوں، بدمعاش بالکل بھی نہیں ہوں، لیکن لیگل بیٹل پر جب بات آ جاتی ہے تو لیگل بیٹل میں ہم لیگل ہی طریقے سے بدمعاشی بھی کرتے ہیں۔ عدالت کے اندر کیا ہوا تھا؟ خاور منیکا نے ایسا کیا کچھ کہا تھا کہ جو باہر نکلے تو سچویشن اصل میں یہ بنی کہ خاور مانیکا بمائے 20-25 نامعلوم کسان جب وہ کورٹ میں انٹر ہوئے تو آتے ہی انہوں نے رضوان عباسی کو آڑے ہاتھوں لیا کہ آپ ہمارے وکیل نہیں ہیں، اس کیس میں آرگومنٹس میں خود کروں گا۔ حالانکہ رضوان عباسی ان کے پراپر کونسل تھے، ٹھیک ہے۔ قدرت اللہ کی عدالت میں بھی رضوان عباسی نے اس کو لیڈ کیا تھا۔ اس سے پہلے جو کمپلینٹ تھی جن کو انہوں نے وڈرا کیا تھا وہ بھی رضوان عباسی نے ہی لیڈ کیا تھا اس کیس کو۔ لیکن یہاں پر خاور مانیکا جس انداز میں آئے، ان کے پاس جو 20-25 نامعلوم کسان وہ کولا کے ڈریس میں ملبوس تھے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ انہوں نے رضوان عباسی کو کہا کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، میں نے جو ہے آرگومنٹس کرنے ہیں۔ اچھا، یہ خاور منیکا نے کہا؟ یہ خاور مانیکا نے رضوان عباسی ان کے جو اپنے کونسل تھے ٹھیک ہے۔ ان کو یہ کہا۔ یہ ویسے قانون کے مطابق یہ الاؤ ہوتا ہے اس طرح آرگومنٹس کرنا کہ اپنے وکیل کو سائڈ پہ کرے اور خود آ جائے آگے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ انیشلی سٹیج میں یہ ہو سکتا ہے ایز اے ٹھیک ہے، لیگلی صحیح کہ ہے۔ جناب میرا کونسل کوئی بھی نہیں ہے، یا مجھ میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں کونسل نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے، تو کورٹ مجھے یا کونسل الاؤ کر دے، اس کو پاپر کونسل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ ایسا کر رہے ہیں کہ میں خود کے اپنے کیس کو میں خود ارگو کرنا ٹھیک چاہتا ہو گیا، ہوں۔ صحیح ہے۔ لیکن اس سٹیج پہ کہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہو، دین کوئی آئے کہ میں کیس کو خود ارگو کروں گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیس ارگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ صحیح۔ اصل میں اس کا سٹانس یہ تھا کہ میں کسی طرح بھی کورٹ کا ماحول خراب کروں، اچھا، اور کیس جو ہے نا، کیس آج فیصلہ نہ ہو جائے، صرف ان کے مائنڈ میں یہ تھا۔ پھر انہوں نے جو الفاظ اور جو انہوں نے گالیوں سے شروع کی، اور گالیوں پہ اس نے بات پوری ختم کی 40 منٹ میں اوپن کورٹ میں پریزائڈنگ افیسر کے سامنے۔ 3-4 بار پریزائڈنگ افیسر نے ان کو کہا کہ آپ کورٹ کے ڈیکورم کا خیال رکھیں، آپ اسی طرح الفاظ استعمال نہ کریں جو کورٹ کے ڈیکورم جج کو کے خراب سامنے کریں۔ یہ الفاظ استعمال کر رہے جج سن رہا تھا، جج سن رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ ہاں، 2 بار جج نے ان کو روکا کہ آپ کورٹ کے ڈیکورم کے خراب کہ کر مطلب رہے ہیں۔ ریکارڈ میں آ جائے کہ میں نے روکا ہوا تھا۔ ہاں، لیکن اگر ہم پریویس 23 تاریخ کی آرڈر شیٹ اگر ہم دیکھ لیں ٹھیک ہے، تو یہ اجازت دینا جو تھا یہ جج نے خود اجازت دی تھی، اچھا، خود اجازت دی تھی کہ اوپن کورٹ میں جج صاحب نے ایک فیصلہ سنا دیا کہ میں نے فیصلہ محفوظ کر دیا ہے، میں 29 تاریخ 9 بجے فیصلہ سنا دوں گا۔ لیکن ساتھ ہی جب ہم نے آرڈر شیٹ نکالا تو آرڈر شیٹ میں وہی جسٹس عامر فاروق والا قصہ دہرایا گیا کہ ہنس کے عامر فاروق ہمیں کچھ اور ریمارکس دیتے تھے، جب آرڈر شیٹ آ جاتا تھا تو اس میں کچھ اور چیزیں ہوتی تھی، مطلب سرپرائز۔ تو سیشن جج نے بھی ہمارے ساتھ 23 تاریخ کے آرڈر شیٹ میں یہ ٹویسٹ ڈالا، اور آرڈر شیٹ میں باقاعدہ لکھا گیا ٹھیک ہے، کہ رضوان عباسی صاحب پیش ہو جائے اور 29 تاریخ پہ وہ آرگومنٹس کر لیں۔ اچھا، پھر میں نے جج صاحب کو مخاطب کر کے، یہ 25 تاریخ کی بات ہے،
25 تاریخ کو جب ہم نے آرڈر شیٹ لیا، میں نے آرڈر شیٹ جب لیا تو میں نے جج صاحب کو یہ کہا کہ جناب آپ نے اوپن کورٹ میں یہ فیصلہ سنایا تھا کہ 29 تاریخ کو فیصلہ میں نے محفوظ کر لیا ہے، 29 تاریخ کو میں اناؤنس کروں گا. آرڈر شیٹ میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ میں خاور مانیکا کے وکیل کو میں اجازت دے رہا ہوں کہ وہ 29 تاریخ کو اپنے پارشلی آرگومنٹس کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے. اٹ مینز کہ یہ خاور مانیکا کا آنا جو تھا یہ اس آرڈر شیٹ میں باقاعدہ لکھا گیا تھا. اچھا. پھر ہمیں تب بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن خاور مانیکا نے 10 منٹ مانگے اور جج صاحب نے 40 منٹ اس کو دیے. شیر افضل مروت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہونا چاہیے تھا. اگر خان صاحب کو جا کے برکی صاحب بتائے، بیرسٹر گور بتائے کہ مروت یہ کر رہا ہے، خان صاحب کو یہ نہیں چاہیے کہ مروت کو بھی بلا لے، ان کا بھی موقف سنے کہ یہ کیا مسئلہ چل رہا ہے. خان صاحب کو کوئی جا کر کوئی بھی بات کرتے، خان صاحب کہتے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ یہ کرو. موقف تو سنا ہی نہیں ہے مروت کا، جیل تو بلایا نہیں ہے مروت کو. شیر افضل نے آپ لوگوں کی جنگ لڑی ہے، مشکل وقت میں باہر تھا، اب بالکل سائڈ پہ. ایسے تو ہم بالکل بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ سائڈ پر ہے. بیرسٹر گوہر نے اس دن کل بھی یہ کیٹیگوریکلی کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا MNA ہے. لیکن اگر جو ڈیسیجن خان صاحب نے لیا ہے تو خان صاحب کا ڈیسیجن جو ہے وہ ہمارے لیے فرسٹ بھی ہے اور لاسٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائے کہ ایک تو خان صاحب عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے اوپر. دوسری جانب جو عدالتوں کا رویہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ، آپ خود بھی ان سے خوش نہیں ہے. ٹھیک ہے. بیرسٹر گور صاحب سے میں نے بارہا یہ سوال کیا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ غیر قانونی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے. ورکر تو آپ کا ناراض اسی بات کے اوپر ہے کہ آپ سڑکوں کے اوپر نہیں نکل رہے، تو کیوں نہیں نکل رہے؟ گور صاحب کی وجہ سے نہیں نکل رہے یا کیا مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، ورکر پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہمیشہ نکلا ہے. جب بھی پارٹی کی کال آئی ہے تو وہ نکلے ہیں. انہوں نے نہ گرمی دیکھی ہے نہ سردی دیکھی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ جتنا جنونی ہے اور وہ جتنا ایجوکیٹڈ ہے، کسی ایک بھی پارٹی میں اتنا جنونی کارکن ہمارا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جنونی ہے، گرمی سردی کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن ورکر کال کے انتظار میں ہے. لیڈرشپ آپ کی ناراض ہو رہی ہے کہ کال دے دے. خان صاحب کی رہائی کا واحد ذریعہ ہے کہ سڑکوں کے اوپر آ جائے. بالکل، یہ ہماری سڑکوں پر ہم آئے بھی ہیں پہلے، اب بھی آنے کے موڈ میں ہیں. بالکل فل فلیج ہماری تیاری ہے. اچھا. جب بھی خان صاحب کی کال آئے گی تو انشاءاللہ ورکر پورے پاکستان سے اب ورکر اسی طرح نکلے گا جس طرح 8 فروری کو نکلا تھا. اور ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاؤں، انشاءاللہ ہمارا بہت بڑی تحریک جو ہے اس کا آغاز ہمارا ہو چکا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ ہم اسلام آباد میں ہوں گے. اچھا. 9 مئی آپ لوگوں نے کروایا. 9 مئی میں آپ کی ڈیوٹی کہاں لگی تھی کہ کس جگہ کے اوپر حملہ کرنا ہے؟ 9 مئی ہم نے بالکل بھی نہیں کروایا. 9 مئی ان لوگوں نے کروایا جنہوں نے کیمرے چرائے. کن لوگوں نے؟ ان لوگوں نے جو ڈالوں میں بر کے آئے. کیا نون لیگ والے؟ میں نون لیگوں کا نہیں کہوں گا، ان لوگوں کا کہوں گا کہ ڈالے تو جنہوں آپ نے لوگوں کے پاس بھی ہے. ڈالے ہمارے پاس ہیں لیکن ہمارے پاس پھر وہ وسائل نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم ہر جگہ پہنچ سکیں. اچھا. 9 مئی میں باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک سازش کے تحت ٹریپ کیا گیا. اچھا. 9 مئی میں پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر، امت مسلمہ کا لیڈر، اس کو جس بے دردی سے، کالر سے، ہائی کورٹ کے احاطے سے اس کو جس بے دردی سے پکڑا گیا، تو یہ بہت بڑی سازش تھی. اور سازش تو تب عیاں ہوئی کہ جب پورے پاکستان سے خان کے لیے لوگوں نے آواز اٹھائی اور وہ نکلے تو انہوں نے ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا باقاعدہ پری پلان کے تحت. ٹھیک ہے. وہ فوٹیجز جن میں ان لوگوں کا سازش بے نقاب ہو رہا تھا انہوں نے وہ چرائے. انہوں نے کیمرے چرائے، انہوں نے وہ چیزیں چرائی
یہ انہوں نے کون ہے یہ؟ انہوں نے وہ ہیں جنہوں نے ہماری حکومت گرائی، انہوں نے وہ ہے جنہوں نے آپ کی حکومت جنہوں نے ہماری حکومت گرائی، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیمرے چرائے، مطلب زرداری نواز شریف یہ لوگوں نے ان لوگوں نے آپ کی جنہوں نے رجیم چینج کی اور جنہوں نے اس کی سہولت کاری کی۔ ٹھیک ہے، آخری سوال ختم کریں گے، ڈیجیٹل دہشت گردی آپ ملوث ہے اس میں؟ ٹرولنگ بڑی کرتے ہیں پی ٹی آئی، پروپیگنڈا پھیلانے میں بہت فرسٹ کلاس ہے، فرسٹ نمبر پہ۔ نہیں، یہاں پہ میں تھوڑی سی میں یہ بات کلیئر کروں گا اور یہ ہمیشہ کلیئر ہونی چاہیے۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کا ورکر یہ ایک الگ سٹیپ ہے، ایک عوام ہے، یہ ایک الگ سٹیپ ہے، دو چیزیں ہیں۔ صحیح، ورکر جو کرتا ہے وہ اپنے بائی لاس کے اندر کرتا ہے، لیکن جو عوام اپنا اظہار کرتا ہے، جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، وہ ان کو بھی وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں، حالانکہ وہ عوام ہے اور عوام کا یہ حق ہے کہ وہ اپنا رائے دے دیں اور وہ دے سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن۔ اب ورکر کی بات آ جاتی ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گرد ورکر، مجھے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس پریس کانفرنس میں جب اس نے ڈیجیٹل دہشت گرد کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کس ملک سے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آیا یہ بندہ وہی ہے کہ جس کا یہ نام آ رہا ہے۔ تو جب آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، کیا یہ آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ پورے پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے پاکستان کی عوام جو 90% ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ 90% سارے کے سارے ڈیجیٹل دہشت گرد ہو گئے ہیں؟ جو خان کو چاہے گا، جو خان سے لو کرے گا، وہ لوگ ڈیجیٹل دہشت گرد ہو گئے۔ نہیں تو ملک کے بقا کے لیے کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب دشمن کمزور نہ کرے ہمارے ملک کو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر سے کرتے ہیں، وہ ٹرولنگ کرتے ہیں، یہ چیزیں وغیرہ ساری چیزیں۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ جو بندہ ریاست کے خلاف بات کرتا ہے یا ریاست کے خلاف سازش کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، کبھی بھی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بے شک ان کو آپ جو بھی سزا دینا چاہیں وہ آپ سزا دے دیں، لیکن جو معصوم بے گناہ ہمارے ورکر ہیں اور جس سازش اور پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا، خدا را اس ملک کو جوڑیں، اس ملک کو متحد رکھیں اور اس ملک کو پاکستان رہنے دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، تو آج کے پوڈ کاسٹ کو ہم اسی بات کے اوپر ختم کرتے ہیں۔ برکی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے تپڑ کیوں مارا تھا خاور منیکا کو، باقی بھی ہم نے ان سے کچھ تلخ سوالات بھی کیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شراز کو دیجیے اجازت، اللہ نے نگہبان۔